وقت سے پہلے کوئی بھی بات ہو بری معلوم ہوتی ہے۔ یہی حال ان عورتوں کی ہے جن کے پستان بچے زیادہ پیدا کرنے یا لیکوریا کی وجہ سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس سے عورت کا جوبن غارت ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ بتانے والے ہیں کہ بڑھیائیں بھی جوان دکھنے لگیں گی۔ اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ عورتیں اپنے نسوانی حسن کو کیسے بحال رکھ سکتی ہیں۔ جس طرح مردوں کے خصیے ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے خصیے مردوں کی طرح باہر نکلے ہوئے نہیں ہوتے۔ عورتوں کے خصیے کیسے ہوتے ہیں اور ان میں منی کی ترسیل کیسے ہوتی ہے، اس ویڈیو میں ساری تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ عورت کا رحم کیا ہوتا ہے، اس کی شکل ناشپاتی یا امرود کی طرح مخروطی کیوں ہوتی ہے، عورت کی لمبی اور پتلی ٹانگیں ہونا ڈیش ڈیش کی نشانی ہے، عورت کی درمیانی اور گوشت بھری ٹانگیں ہونا ڈیش ڈیش کی نشانی ہے، عورت کی کمر کا موٹا ہونا ڈیش ڈیش کی نشانی ہے، عورت کی ہرنی جیسی آنکھیں ڈیش ڈیش کی نشانی ہے، عورت کے کالے اور گھنگریالے بال ڈیش ڈیش کی نشانی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے متعدد جسمانی اعضاء، عورتوں کے خفیہ جسمانی اعضاء نسوانی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ محترم ناظرین و سامعین، چھوٹے گول اور پرگوشت پستان شوہر سے انتہائی محبت رکھنے والی بلند اقبال اور اطمینان سے زندگی بسر ہونے کی دلیل ہے۔ عورت کا موٹا اور بھرا ہوا جسم نیک بخت اور صاحب اولاد ہونے کی دلیل ہے۔ عورت کا درمیانہ جسم دانا اور باسلیقہ ہونے کی علامت ہے۔ عورت کی ٹھوڑی کا گول درمیانہ اور خوبصورت ہونا، خصوصاً اس میں گڑھا پڑنا، مالداری اور نیک بختی کی دلیل ہے۔ عورت کے باریک لمبے اور سیاہ بال دانا اور باہنر ہونے کی علامت ہے۔ ایسی عورت وفاداری کے معاملات میں مستعد دور اندیش ہوتی ہے۔ سخت موٹے کھردرے اور چھوٹے بال طمع، حسد، غرض پرستی، کنجوسی اور تند مزاجی کی علامت ہے۔ عورت کے کالے اور گھنگریالے بال خوش نصیبی اور دولت مندی کی دلیل ہیں۔ بڑا اور خوبصورت سر ثابت قدمی اور دانائی کی دلیل ہے۔ بڑا اور لمبا سر جسم کی کمزوری، بے وقوفی، کاہلی اور حسد کی دلیل ہے، اور جس عورت کا سر چھوٹا ہو وہ بد نصیب ہوتی ہے۔ عورت کا بڑا اور چوڑا سر مالداری کی نشانی ہے۔ کشادہ اور چوڑی پیشانی دیانت داری، دولت مندی اور سخاوت کی علامت ہے۔ آنکھوں کی پتلی بہت زیادہ سیاہ ہونا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ایسی عورت صاحب اولاد، ہر دل عزیز، شوہر کی وفادار اور پیاری ہوتی ہے۔ عورت کی ہرنی جیسی آنکھیں برکت کی علامت ہے۔ ایسی عورت غریب گھر کو امیر بنا دیتی ہے۔ بلی جیسی آنکھیں ناقابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔ آنکھ میں تل ہونا نحوست اور عیش پرستی کی علامت ہے۔ جس عورت کے دونوں ہونٹ درمیانے، پتلے، سرخ اور خوبصورت ہوں وہ نیک بخت ہوتی ہے۔ جس عورت کا منہ لمبا اور فراخ ہو، اور بالخصوص وہ جس کے سارے دانت ہنستے وقت نظر آئیں، محنت کش، رنجیدہ اور غریب ہوتی ہے۔ چھوٹے اور انار کے دانے کی طرح چمکتے ہوئے خوبصورت دانت دولت مندی اور نیک بختی کی دلیل ہے۔ جس عورت کے دانت لمبے اور میلے ہوں وہ تنگ دست اور بےہودہ ہوتی ہے۔ نیلی اور سرخ زبان مالداری اور نیکی کی دلیل ہے۔ سخت سفید اور خراب زبان بےہودگی، تباہ حالی کی علامت ہے۔ ایسی عورت کی اولاد بچتی نہیں۔ اگر کسی عورت کی گردن اور گلے کا ہرن کی طرح ہو تو خوبصورت ہونا مالداری اور نیک بخت ہونے کی دلیل ہے۔ سکڑے ہوئے کم گوشت والے پستان غریبی، بد نصیبی اور غرض پسندی کی دلیل ہے۔ اگر عورت کی ہتھیلی پتلی، ملائم، سرخ اور خوبصورت ہو تو دولت مندی اور نیک نصیبی کی دلیل ہے۔ باریک کمر چیتے جیسی سرداری کی دلیل ہے۔
عورت کی ہو تو اس کی شادی کسی امیر گھر میں ہوگی۔ عورت کی موٹی کمر اولاد کی زیادتی کی دلیل ہے۔ لمبی اور پتلی ٹانگیں غرور، بد نصیبی اور بے وفائی کی دلیل ہیں۔ چھوٹی اور گوشت بھری ٹانگیں پختہ طبائی اور حوصلہ مندی کی علامت ہیں۔ درمیانی ٹانگیں حسن اخلاق گوئی اور نیک دلی کی نشانی ہے۔ گوشت سے بھرے ہوئے پاؤں لمبے چوڑے جسم کی مضبوطی اور بے وقوفی اور زیادہ کھانے کی علامت ہے۔ عورت کی فرج کیا ہے؟ یہ عضو پیڑوں کی ہڈی کے اوپر چربی کی ایک موٹی سی تہہ ہے جو کہ باقی حصہ جسم سے ذرا ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس ابھار کے عین درمیان دو بڑے لب ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر دو اور چھوٹے سے لب ہوتے ہیں۔ ان چھوٹے لبوں کے اندر فرج کا سوراخ ہوتا ہے جو رحم کے منہ تک چلا جاتا ہے۔ بوقت ہم بستری اعلیٰ تناسل اسی میں داخل کیا جاتا ہے۔ فرج کے سوراخ کے پاس ہی ایک سوراخ اور بھی ہوتا ہے، یہ مثانہ سے آئے ہوئے پیشاب کے نکلنے کا راستہ ہے۔ بعض انجان اسی کو فرج کا سوراخ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اعضائے مخصوصہ زنانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کا رحم فرج کے خاتمہ پر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی شکل ناشپاتی یا امرود کی طرح مخروطی ہوتی ہے۔ یہ وہ عضو ہے جس میں نطفہ داخل ہوتا ہے اور حمل قرار پاتا ہے۔ عام حالت میں گردن کے قریب آدھ انچ اور اس سے آگے 2 انچ چوڑا اور 3 انچ لمبا ہوتا ہے، لیکن حمل کی حالت میں یہ بہت پھیل جاتا ہے جس میں 7-8 پاؤنڈ کا بچہ آسانی سے سما سکتا ہے۔ عورت کے خصیت الرحم، جس طرح مرد کے خصیے ہوتے ہیں نا، اسی طرح عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن مردوں کی طرح باہر نہیں ہوتے بلکہ رحم کی گردن کی جڑ کے دائیں بائیں جانب پائے جاتے ہیں۔ ان گلٹیوں میں بھیڑ کے چھتے کی مانند بہت سے سوراخ ہوتے ہیں جن کو بیضہ دان کہتے ہیں۔ ان بیضہ دانوں میں چھوٹے چھوٹے انڈے پیدا ہوا کرتے ہیں جنہیں اتباع بیضہ اشی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جس طرح مردوں کی منی میں بلوغت کے وقت سے اولاد پیدا کرنے والے جرثومے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اسی طرح جب عورت سن بلوغ کو پہنچتی ہے تو یہ انڈے بھی بیضہ دانوں میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بتا دینا با خالی ازا دلچسپی نہ ہوگا کہ خصیت الرحم میں بھی مردوں کی طرح منی تیار ہوتی ہے اور جمع رہتی ہے۔ جیسے مردوں میں خصیوں کے قضیب تک منی جاتی ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی دونوں خصیوں سے نکال طرف مائل ہو کر رحم سے متصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے عورت کی منی رحم میں پہنچتی ہے اور یہاں پر مرد کی منی سے مل کر حمل قرار پاتا ہے۔ عورتوں کے پستان سخت کرنے کے لیے وقت سے پہلے کوئی بھی بات ہو بری معلوم ہوتی ہے۔ یہی حال ان عورتوں کا ہے جن کے پستان بچے زیادہ پیدا کرنے یا لیکوریا کی وجہ سے ڈھیلے پڑ جائیں۔ اس سے عورتوں کا جوبن غارت ہو جاتا ہے، دل ربائی جاتی رہتی ہے اور خوبصورت ہونے پر بھی بڑھیا دکھائی دیتی ہیں۔ مرد کو مساج کرنے سے لطف نہیں آتا، اس لیے عورت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس نقص کو رفع کرنے کے لیے مندرجہ ذیل نسخہ جات نہایت مفید ہیں۔ ان کے استعمال سے نرم چھاتیاں سخت ہو کر ابھر آتی ہیں اور مساج کے قابل ہو جاتی ہیں۔ پھلی ببول خام، پھل خام، برگد آم کی گٹھلی خام، ہر ایک چھٹانگ صفو بنا کر رکھیں۔ بقدر 6 ماشا روزانہ تازہ پانی سے 40 دن استعمال کرائیں، بڑھیا بھی مثل جوان بن جائے گی۔